الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا وشفيعنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے احسان فرمایا، کرم فرمایا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، سب سے افضل اور اکرم اور اشرف مخلوق میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ 18,000 مخلوق اللہ نے اپنے لفظ کن کہہ کے بنائی۔ اس ساری کائنات کا دلہا اشرف اور اکرم جو مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ میں عاجز طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی لاریب سچی کتاب میں سے، آخری کتاب میں سے 2 مقامات سے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ اس طالب علم کو شرح صدر کے ساتھ صحیح دینی گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سن سنا کر اللہ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے آسمان کن کہہ کے بنائے، پہاڑ کن فرمایا پہاڑ بن گئے، کن فرمایا سمندر بن گئے، دریا بن گئے، کن فرمایا سورج اور چاند اور ستارے بن گئے۔ ساری کائنات کو اللہ نے کن کہہ کے فرمایا اور وہ بنتی چلی گئی، لیکن حضرت انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ انسان کی عظمت بیان فرمائی، اس کی شرافت بیان فرمائی، اللہ نے انسان کا مقام بیان فرمایا۔ تو پروردگار عالم نے اپنی امانت سونپنے کے لیے اللہ نے آسمانوں کو خطاب فرمایا، فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ۔ پروردگار عالم نے جب فیصلہ فرمایا اپنی امانت سونپنے کا، اپنی امانت ادا کرنے کا، سب سے بلند و بالا مخلوق، سب سے اونچی مخلوق آسمانوں کو اللہ نے خطاب فرمایا، فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ۔ اے آسمانوں، میں تمہارے حوالے اپنی امانت سپرد کرنے لگا ہوں۔ آسمانوں نے ہاتھ باندھ دیے، معذرت کی، یا الہ العالمین ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ سورج کا بوجھ اٹھا لیں گے، چاند کا بوجھ اٹھا لیں گے، بیت المعمور کا بوجھ اٹھا لیں گے، جنت کا بوجھ اٹھا لیں گے، جنت کے بالوں خانوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، ستاروں کا بوجھ اٹھا لیں گے، سدرۃ المنتہا کا بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ تیری امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ پھر پروردگار عالم نے زمین کو حکم فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے زمین، میں تیرے حوالے اپنی امانت سونپنے لگا ہوں۔ زمین بھی تھر تھر کانپنے لگی، زمین نے بھی معذرت کر دی، یا الہ العالمین میں تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، مجھ پر کئی منزلہ بلڈنگیں بناؤ،
ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو اللہ نے یہ عظمت، یہ شان حضرت انسان کو عطا فرمائی. اللہ نے قرآن کریم میں 4 قسمیں کھائی. یا اللہ اتنی قسمیں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ ایک ہی قسم کافی ہے. اللہ کریم نے فرمایا یہ عام مسئلہ نہیں، بڑا عام مسئلہ ہے، حضرت انسان کی عظمت کا مسئلہ ہے. 18,000 مخلوق میں سے میں نے سب سے اس کو افضل بنانا ہے، اشرف بنانا ہے، اشرف المخلوقات بنانا ہے، اس کو مسجود ملائکہ بنانا ہے، اس کے کندھوں پہ، اس کے سر پہ میں نے خلافت کا تاج اڑانا ہے. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ فرماتے ہیں مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے اپنے محبوب کے امن والے شہر کی قسم. یا اللہ اتنی قسمیں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ عام مسئلہ نہیں، بڑا عام مسئلہ ہے. اللہ کے انسان کی عظمت بیان فرماتے ہیں. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں بنایا ہے، بڑے اعلیٰ اس کو مقام عطا فرمایا ہے. جب اللہ نے حضرت انسان کے تخلیق کا فیصلہ فرمایا، فرشتوں نے شور مچا دیا. فرشتے عرض کرنے لگے یا الہ العالمین تیری تسبیح، تیری پاکی ہم بیان کرنے کے لیے کام تو نہیں. جب سے کوئی فرشتہ بنا ہے جو کہ آنکھ میں کھڑا ہے وہ اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے. جو فرشتہ رکوع کی حالت میں ہے جب سے بنا ہے وہ رکوع میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. جو سجدے کے اندر ہے وہ اللہ کی بزرگی بیان کر رہا ہے. اتنی غالب مخلوق ہے، سجد و حجر اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. یا اللہ کوئی ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو قتل و غارت کرے گی، آپس میں خون خرابہ کرے گی، لڑائی فساد، زمین پہ فساد برپا کرے گی. اللہ فرماتے انی عالم ما لا تعلمون. اور میرے فرشتوں جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر انسان بن جائے، فرشتوں کے سلام آتے ہیں، جیسے آسمانوں سے سلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، بازاروں میں چل رہے ہیں. اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. میرے تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سورج چاند ستاروں کے نبی نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کو صرف ایک نگاہ سے دیکھنا اتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے. فرمایا 500 سال کی عبادت ایک طرف، بیت اللہ کو ایک نگاہ سے دیکھنا ایک طرف. اللہ میں وہ بڑی نصیب فرمائے. فرمایا جب آدمی بیت اللہ میں حاضر ہوتا ہے، بیت اللہ اللہ کے گھر پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب زبان سے اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، اپنی حاضری لگواتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جب یہ اعلان کرتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ساتھی نہیں، اس کائنات میں تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے. جب آدمی اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آجا تو نے میرے گھر میں کھڑا ہو کر میری الوہیت بیان کی، میری بڑائی بیان کی ہے. آجا میں تیرے گناہ کو اس طرح پاک کر دوں گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. حضرت علی وقار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام آتے ہیں. یہ انسان حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے. انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آؤ دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
انسان، اللہ نے ایک میں اور آپ انسان ہیں جو ہر وقت گناہوں میں برائی میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اعلیٰ درجے کے انسان جو چلتے زمین میں ہیں، اللہ ان کی قدموں کے عرش معلیٰ کو سنائی دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جب دین پر مال خرچ کرنے کا وقت آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اثاثہ، ساری پونجی، حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے اتار کے بھی اللہ کے راستے میں اللہ قربان کر دی۔ پھر اللہ کی طرف سے سلام جبریل امین پیغام لے کے آئے، اللہ ابو بکر کو سلام پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو اس حال میں رب سے ابو بکر راضی ہے؟ یہ انسان اعلیٰ درجے کی، جن کی اللہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے انسان کا مقام بیان فرمایا، عظمت بیان فرمائی، شان بیان فرمائی۔ انسان جب انسان بن جائے اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کے گھر کی نوکری کرتے ہیں، جو معصوم ہیں فرشتے اس کے گھر کی غلامی کرتے ہیں۔ جب انسان انسانیت کے دائرے سے نکل جائے پھر اتنا گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں وہ مقام بھی بیان فرمایا ہے، جب انسان درندہ بن جاتا ہے، انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ صحیح استعمال نہیں ہوتی، اس کا ہاتھ پھر ظلم کی طرف اٹھے گا، اس کا ہر قدم برائی کی طرف اٹھے گا، اس کے قدم برائی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف اٹھیں گے۔ وہ درجہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، جب انسان انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر انسان اتنا گندا ہو جاتا ہے یہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گندا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پھر زمین کہتی ہے، صبح سویرے جب صبح ہوتی ہے زمین اللہ کے سامنے عرض کرتی ہے، یا اللہ یہ درندہ صرف انسان زنا کر کے، بدکرداری کر کے، شراب نوشی کر کے میرے جسم پہ چلتا ہے، یا اللہ تو مجھے اجازت دے میں اس کو نوالا بنا دوں، لقمہ بنا دوں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ میرے کریم آقا نے اللہ کے سامنے چولی پھیلا کے نبوت والے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، اللہ میری امت کو دنیا میں ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ سابقہ امتوں کے حالات پڑھو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، شام کو انسان بن کے سوئے، صبح کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، شکلیں مسخ ہو گئی۔ یہ میرے آپ کی شکلیں مسخ ہوئی نہیں، دن رات میں کتنے اللہ کے حکم توڑتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اس موسم انسانیت کی کتنے سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، پھر بھی تیری میری شکل مسخ نہیں ہوتی۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، ان کے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے شراب نوشی کی ہے، لیکن کتنا کرم فرما دیا مدینے والے نبی نے، اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگی، یا اللہ میری گناہگار امت کو دنیا میں ذلیل و رسوا نہ کرنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگی، یا اللہ میری امت کا حساب میں محمد کے حوالے کر دینا، ساری امت کے حوالے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ساری امتیں جمع ہوں گی، میری امت کو تمام امتوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ کتنی محبت، کتنا پیار ہے، کیسی امت سے وفا ہے۔ امتی کہلانے والوں، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حسنین کریمین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت زہرا کا بابے کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، آج ہم اپنے آقا سے کتنی وفا کر رہے ہیں۔ جس نبی
شانیں بلندیاں عطا ہوئی ہیں، آج ہم اس نبی کا کتنا کہنا مانتے ہیں۔ تو اللہ کریم عظمت انسان بیان فرما رہے ہیں، انسان کا مقام بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، اور اللہ کو اس انسان سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی اللہ کو پھر حضور کی امت سے تو بہت ہی پیار ہے۔ اللہ پاک انسان سے 70 گنا ماں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام قوم کی ظلم کی انتہا ہو گئی، دن رات اللہ کے نبی کو پتھر مارے، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اب اس قوم کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے نوح مٹی کے برتن بناؤ، بنائے۔ جب برتن بن گئے اللہ نے فرمایا ان کو آپ توڑ دو۔ نوح علیہ السلام عرض کرنے لگے یا الہ العالمین میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، میں ان کی محبت میرے دل میں اتر چکی ہے، میرا ان کو توڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نوح علیہ السلام یہ انسان بھی تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے، اور محنت کر اور ان پر دعوت اور ان پر اللہ کی الوہیت بڑائی بیان کر۔ جب قوم میں بالکل سرے سری اللہ کے نبی کی مخالفت کی انتہا کر دی اور ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، اللہ کے نبی کو اتنے پتھر مارتے تھے کہ نوح علیہ السلام پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے۔ جب قوم نے بالکل 950 سال کا عرصہ، یہ معمولی عرصہ نہیں، 950 سال اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید بیان کی، جب اخیر ہو گئی تو پھر اللہ کا عذاب والا تھوڑا برسا۔ میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کلمہ حق کے لیے سارے نبیوں کو ستایا گیا، ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کو شہید کیا گیا، آروں سے چیرا گیا۔ خود وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں پہنچائیں، دکھ پہنچائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں موجود تھا، ایک دم بیت اللہ میں شور ہو گیا، میں دوڑتا ہوا گھر سے جب نکلا میں نے دیکھا بہت سارا مجمع لگا ہوا ہے، درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، کافروں نے گھیرے میں لے رکھا، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی روڑا مارتا ہے، جرم کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، اس وجہ سے مارتے ہیں کہ اللہ کی توحید کیوں بیان فرماتے ہیں، ہمیں اللہ کا قرآن کیوں سناتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس مجمع میں گھس گیا، میں نے کسی ظالم کو دھکا دیا، کسی کو ادھر دھکا دیا، میں آپ تک پہنچ گیا، میں کہنے لگے او لوگو تم اس آدمی کو کیوں مارتے ہو، یہ تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہے، اس کا جرم کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا، اس کو اتنے پٹ چڑھائے، اتنے پٹ چڑھائے، میری آنکھوں نے دیکھا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر کو آنے لگی۔ دین حق کے لیے آپ فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک جگہ جمع کر لی جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں سب سے بڑھ گئی۔ 13 سال مکی زندگی میں چین سے نہ بیٹھنے دیا، مکے کے مردوں نے مارا، عورتوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، جوانوں نے مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے کہ یا اللہ یہ انسان بن جائے، یہ اللہ کی توحید کو پہچان لے، اللہ کے مقام اور عظمت کو پہچان لے کہ اللہ اتنی عظمتوں کے مالک ہے، طاقتوں کے مالک ہے، ان کا تعلق اللہ کے ذات عالی کے ساتھ جڑ جائے، یہ شرک کی عبادت سے نکل جائے اور ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور توحید کا جام یہ پینے اور جنت کے بالا خانوں کے مالک بن جائے، جہنم کے دردناک ذلت والے عذاب سے بچیں، ذلت اور خاری سے بچ جائیں
اور یہ جنت کے محلات کے مالک بن گئے۔ تو اللہ ذی وقار اللہ نے انسان کو بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ اسی سورۃ 3 میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی حقیقی غلامی کی اطاعت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آخری جب ہمارا وقت ہو ہماری زبان پر سونے مدینے والے نبی کا کلمہ اللہ جاری فرمائے۔ جب قلعہ آباد میں سنت نہیں پڑی وہ سنتے